احسان کہتے ہیں، جہاں پہنچ کر آپ واللہ یحب المحسنین، پھر اللہ تم سے محبت کرنے لگ جاتا ہے۔ چونکہ حضور علیہ السلام نے بھی یہی فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ تم کہہ دو اے میرے حبیب، اگر تم مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو جواب میں بھی تم سے محبت کروں گا، اور اس محبت کا انداز یہ ہو کہ فاتبعونی، میری اتباع کرو۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتا چکا ہوں کہ اطاعت اور اتباع میں فرق کیا ہے۔ اطاعت اور اتباع میں فرق ہے۔ اطاعت یہ ہے کہ آپ نے فرائض ادا کر لیے، حرام سے بچ گئے، حرام سے بچ گئے کہ حرام کا استعمال نہیں کرتے، فرائض جو ہیں آپ کے ذمہ اس کو ادا کیا۔ مثلا نماز میں فرض تھے وہ آپ نے ادا کیے، 2 رکعتیں 4 رکعتیں علی حاصل قیاس وہ آپ نے ادا کی، آپ نے اطاعت کر لی، ٹھیک ہے۔ روزے رمضان کے تھے، آپ نے رکھ لیے، آپ نے اطاعت کر لی، ٹھیک ہے۔ حج مالدار ہوئے آپ نے حج بیت اللہ کر لیا، آپ نے اطاعت کر لی۔ زکوٰۃ آپ پہ فرض ہوئی، آپ نے اس کو دے دیا تو آپ نے اطاعت کر لی، یہ ہے اطاعت۔ اور اگر آپ نے سنتوں کے فجر کی نماز کی سنت سے، اپنے فرض سے ذرا پہلے اٹھے اور آغاز آپ نے کیا ہے تہجد سے، تو یہ ہے اتباع۔ آپ نے سنت ادا فرمائی، یہ ہے اتباع۔ دیکھیے نجات وابستہ ہے اطاعت سے، اور درجات ملتے ہیں اتباع سے۔ درجات ملتے ہیں کس سے؟ اتباع سے۔ اب آپ کو اطاعت اور اتباع کا فرق سمجھ میں آیا؟ فرما آتی اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، کیا مطلب؟ جو اس نے کہا ہے وہ کرو، اس نے تو اتنا ہی کہا ہے، نجات ہو جائے گی، نجات ہو جائے گی۔ مگر حبیب کے لیے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، جو محبت کا تعلق ہے نا وہ ذرا اس سے کچھ اضافہ تقاضا کرتا ہے، وہ اس سے کچھ اضافے کا تقاضا کرتا ہے۔ تو فاتبعونی، پھر اگر اس سے کچھ اضافہ چاہتے ہو تو وہ کرو جو میرا حبیب کرتا ہے، وہ کرو جو میرا حبیب فاتبعونی، میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، فاتبعونی۔ تو اب آپ کو فرق سمجھ آ گیا اطاعت اور رمضان کے روزے رکھے، آپ ایک فرض آپ سے ہو گیا، مگر آپ نے رمضان کے روزے کے علاوہ بھی کچھ صوم داؤدی رکھ لیے کہ ایک دن روزہ رکھ لیا، ایک دن چھوڑ دیا۔ مثلا آپ نے ایام 20 کے روزے رکھنا شروع کر دیے، یعنی ہر مہینے کی 13، 14 اور 15 تاریخ کو روزہ رکھنا شروع کر دیا۔ ایام 20 یعنی جس رات جب چاند اپنے جوبن پہ ہوتا ہے، یہ 3 دن اس کے اثرات زمین پہ بہت زبردست ہوتے ہیں، جس سے سمندر بھی اپنی موجوں پہ آ جاتے ہیں۔ سمندر میں جو جوار بھاٹا اور جو موجیں بل کھاتی ہیں، وہ 13، 14 اور 15 تاریخ جو چاند کی ہوتی ہے۔ تو فرمایا جو ان ایام 20 میں جو روزے رکھے، ایک یہ الگ چیز ہے۔ پھر فرمایا کوئی شخص وہ ہے جو سوموار کو بھی روزہ رکھتا ہے کہ اس میں میرے نبی کی ولادت ہوئی ہے۔
تو ایک وہ ہے جس نے فرائض بڑی مشکل سے ادا کیے اور اس میں حلال استعمال کیا. حرام کا تو تذکرہ ہی نہیں نا، چونکہ حرام ہوگا تو پھر تو اطاعت بھی نہیں ہوگی. حرام اس میں ہوگا تو پھر اطاعت بھی نہیں ہوگی. حلال استعمال کر کے اس نے فرائض رمضان کے روزے عطا کیے، وہ اطاعت ہو گئی. حلال کے ساتھ چونکہ اطاعت وابستہ ہے. اور پھر اس نے روزے رکھے، کہا جی آج شب برات ہے، روزہ رکھ لوں. عاشورہ محرم الحرام ہے، 10 محرم الحرام ہے، جس دن نواسۂ رسول شہید ہوئے تھے، روزہ رکھ لوں. تو یہ باقی ایکسٹرا جتنی عبادات بھی ہیں یہ مستحبات اور سنن اور نوافل کہلاتی ہیں. یہ جو شخص ساتھ ادا کرتا ہے تو اس کو اطاعت کے ساتھ اتباع بھی حاصل ہو جاتی ہے. اطاعت بھی ایک نور ہے اور اتباع دوسرا نور ہے. جس کو اس ایک نور کے ساتھ دوسرا نور مل گیا اتباع کا، تو اسی طرح آپ نے صدقہ دیا، زکوٰۃ دے دی. اور زکوٰۃ بھی آپ کو معلوم ہے حلال مال سے دی جاتی ہے نا. حرام سے تو آپ زکوٰۃ دیتے بھی رہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا. تو گویا اطاعت تب ہے جب آپ کے پاس مال حلال کا ہے اور اس میں سے آپ زکوٰۃ دیں گے تو کیا ہوگی؟ یہ اطاعت. اور زکوٰۃ کے ساتھ آپ کو اللہ نے توفیق دی ہوئی ہے، چند بیواؤں کی آپ مدد کر رہے ہیں، چند طلباء ہیں جو خود علم حاصل نہیں کر سکتے، آپ کے تعاون اور مدد سے وہ علم حاصل کر رہے ہیں. کچھ یتیم ہیں جو آپ کے مال پہ پل رہے ہیں، کچھ سکول ہیں جو آپ کے تعاون سے چل رہے ہیں، جو دوسروں میں علم کا نور بانٹ رہے ہیں. کہیں پانی کی اشد ضرورت ہے تو آپ نے وہاں پہ ایک کنواں کھدوا دیا، آپ نے وہاں پہ ایک ٹیوب ویل لگا دیا، یا آپ نے وہاں پہ کچھ اور. یہ ساری جتنی بھی عبادات ہیں یہ ہے شامل اتباع میں. یہ کس میں شامل ہیں؟ اتباع میں. اطاعت، اتباع. اب یہ اطاعت اور یہ اتباع دو چیزوں کے اوپر ہے. اگر آپ اس فکر میں ہیں کہ میں نے اگر یہ نہ کیا تو میں عذاب میں گرفتار ہو جاؤں گا یا اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا اور مجھے رزق دینا بند کر دے گا، تو اس اطاعت کا درجہ کمتر ہو گیا اس شخص کی بنسبت جس نے یہ کہا کہ میں اطاعت کر رہا ہوں اور اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ پروردگار کس رنگ میں مجھے رکھتا ہے، میں ہر رنگ میں رہنے کے لیے تیار ہوں، میں اس کی رضا پہ ہوں. تو آپ نے یہ اطاعت جو کی اس میں پہلی اطاعت کی جزا کچھ اور ہے اور دوسری اطاعت کی جزا کچھ اور ہے. پہلے درجے کی اطاعت کی جزا کچھ اور ہے اور دوسرے درجے کی اطاعت کی جزا کچھ. پہلے درجے کی اتباع کہ آپ مسلسل صدقات، خیرات، روزے مسلسل رکھ رہے ہیں تاکہ اس سے ہم بینیفٹس حاصل کریں، میں بھی اور میری نسلیں بھی. یہ بھی درست ہے اور جائز ہے. اور ایک اتباع وہ ہے جو صرف لوجہ اللہ ہے. آپ یہ کہتے ہیں ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. میرا ہر عمل کسی جزا کے ساتھ وابستہ نہیں ہے، میرے ہر عمل کی جزا میرا رب ہے، اس کی جزا کچھ اور ہے. جس کو اقبال کہتے ہیں سوداگری نہیں یہ عبادت خدا کی ہے. سودا